اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیے۔ ناظرین، عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہے۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے گئے، لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ ناظرین، تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نور السعید پاشا کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا کہ یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا، پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دے، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ ناظرین، مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے نعشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی، اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ حج کے دن میں تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ ناظرین، اسی طرح حجاج مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس، ہندوستان وغیرہ وغیرہ ملکوں سے شاعرہ کے نام سے بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ تو ناظرین، چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ ناظرین، آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ ناظرین، اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا، تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم اور وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت ہی احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ ناظرین، پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو نکالا گیا۔ دونوں نعشوں کی کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نعشوں کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال پہلے کی ہے، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین، سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی
ان میں سے اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے۔ ناظرین، بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تو واقعی ناظرین، سچ یہ ہے کہ محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور اس صدقہ جاریہ میں ہماری ساتھ مدد کریں، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیے، اور اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔